اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب بات کرنے جا رہے ہیں کہ مالیاتی خود مختاری وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، مالیاتی خود مختاری اور خواتین کے لیے بالخصوص مالیاتی خود مختاری کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیا سٹیٹس ہیں صدف عبدالجبار؟ سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان 2023 تک جینڈر گیپ انڈیکس میں 146 ممالک کی فہرست میں 145ویں نمبر پر ہے. یعنی کہ جینڈر گیپ کیا ہے کہ خواتین اور مردوں میں جو پے اسکیل ہے اس میں بڑا ڈفرینس ہے. تو اس پے اسکیل میں جو گیپ ہے یہ بتایا جا رہا ہے خواتین کو کم جو معاوضہ ہے وہ دیا جاتا ہے، اور وہی جاب اگر کوئی مرد کر رہا ہو تو وہ معاوضہ اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے. اب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کی خواتین مالیاتی اختیارات کے حوالے سے ظاہر ہے پیچھے ہیں، لیکن اب اس کو چینج کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ خاتون خانہ ہو، بزنس ویمن ہو، کس طریقے سے ان کو خود مختار کیا جا سکتا ہے. ایسی سہولت کے لیے اب ڈیبٹ کارڈ جیسی سہولت انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. اب ڈیبٹ کارڈ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اگر گھریلو خاتون ہیں تو آپ کے شوہر یا آپ کے گھر کے بڑے جو ہیں وہ آپ کو کچھ پیسے دیتے ہوں جس کا آپ ڈیبٹ کارڈ، ظاہر ڈیبٹ کارڈ کے لیے رقم کا ہونا ضروری ہے، لیکن خواتین کے لیے کتنا بہتری لے کر آئے گا، ان کی لائف سٹائل میں کتنا چینجز آئے گا، انہیں خود مختاری کتنا دے گا، یہ جاننا بہت ضروری ہے. چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جیز کیش کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے. تو سید اسد رضوی، ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ کارپوریٹ کمیونیکیشنز ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور تھوڑا سا ان کا پروفائل بتا دیتے ہیں کہ آپ جنرل مینجمنٹ برانڈ ڈیولپمنٹ میں 29 سال سے زائد کا تجربہ رکھتے ہیں. آپ تو اتنی ایج پہ نہیں لگے. ویری ینگ فار دیٹ. اسد صاحب کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو عمر کو چھپا جاتے ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین خود مختار ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک معاشرے کے مفید شہری کی طرح اپنا کردار ادا کر سکیں، اور فائنینشیل انڈیپینڈنس اس میں ایک اہم کڑی ہے. تو جیز کیش کا اس میں کردار کیا ہے؟ جی جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً جو تناسب ہے آبادی کا وہ خواتین اور مردوں کے درمیان میں تقریباً برابر ہے. تھوڑا بڑھ گیا وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے 1-2% کے حساب سے. تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ خواتین بھی جو ہیں وہ آگے آئیں. جس طرح بہت سارے اور شعبے ہیں جن کے اندر خواتین سامنے آ رہی ہیں، لیکن فائنانشیل سروسز یا جو مالیاتی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں خواتین کی وہ بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی کہ کسی بھی اور انسان کی ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ایک امپورٹنٹ سٹیپ یہی تھا کہ کوئی ایسی ان کو سروس پرووائڈ کی جائے جس کے ذریعے وہ اپنی فائنینشیل جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکیں، چاہے وہ گھر کے اندر امور خاندانی کو مینج کرتی ہیں یا وہ ایک ورکنگ کلاس کا حصہ ہیں. جو ورکنگ کلاس کا حصہ ان کا تو بینکنگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، بٹ جو خواتین گھر میں موجود ہیں، اور بہت ساری آج کل خواتین ہیں جو گھر سے کاروبار کر رہی ہیں، چاہے وہ دستکاری کا کام ہے، چاہے وہ ہوم شیفس کی شکل کے اندر کھانا بنا کے دیتی ہیں، تو ان کی بھی فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس کے لیے جیز کیش جو ہے وہ سب سے ایک کنوینئنٹ سولوشن ان کے پاس موجود ہے. بیکاز آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کو صرف 2 چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک موبائل فون کی ضرورت ہے جو کنیکشن کے ساتھ ہو، اور ایک آپ کو اپنا ID کارڈ چاہیے. اس کی بیسس کے اوپر آپ اپنا جیز کیش کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور پھر جتنی بھی سروسز آپ کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی ہیں وہ ساری آپ پوری کر سکتے ہیں. اسمارٹ فون ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اسمارٹ فون ہے پھر تو آپ کے پاس ایپ کی شکل میں سروس موجود ہے. اگر اسمارٹ فون نہیں ہے تو جن کو ہم فیچر فون کہتے ہیں، جو بٹن والے فون ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ یہ سروسز اویل کر سکتے ہیں. تو یہ جو جیز کیش ہے اور ڈیبٹ کارڈ، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، تو یہ کس طرح کام کرتی ہیں؟ سو جیز کیش کا ہی ڈیبٹ کارڈ ہے جو خواتین کو اور دوسرے جو ہماری یوزرز ہیں ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. ہم نے خواتین کے لیے ایک اسپیسیفک جو ہے وہ کارڈ انٹروڈیوس کرایا ہے. اس کو جیز کیش ویمن ڈیبٹ کارڈ نے نام دیا ہے، اور اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس میں خواتین سے ریلیٹڈ بہت سارے بینیفٹس ہم لوگوں نے ایڈ کر دیے ہیں. ایک تو جب آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں یا اس کو آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو ایک انشورنس جو ہے کور مل جاتا ہے، اور بہت ساری خواتین کی پرسنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو ہم کور کر رہے ہیں. تو کرائٹیریا ویسے کیا ہے؟ سو آپ بھی میں نے آپ کے ذکر کیا کہ آپ کا ویلڈ NIC ہونا چاہیے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، اور آپ کے پاس ایک موبائل فون ہونا چاہیے کنیکشن کے ساتھ. تو آپ جیز کیش اکاؤنٹ بنائیں اور ساتھ ہی آپ ڈیبٹ کارڈ آرڈر کر دیجیے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو ایڈ بیسکلی آپ کا بنا ہوا ہے وہ بظاہر تو خواتین کے لیے ہے، لیکن اس ایڈ میں خاتون کوئی نظر نہیں آئی. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ چکر کیا ہے؟ سو دیکھیں اس کی ایک سب سے بڑی تو ایگزامپل یہ ہے کہ میں ایک مرد ہو کے یہاں پہ بیٹھا ہوں اور خواتین کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیں نہیں، اس میں مقصد اشفاق یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک اس پہلو کے ذریعے سے بات کریں جو کہ اس کے لیے ایک بیریئر بنتا ہے. تو بہت ساری ہماری خواتین آگے اس وجہ سے نہیں آ سکتی کہ ان کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں
وہ اتنا کانفیڈنس نہیں ان کو ہے کہ ہم خواتین کو آگے آنے دیں. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا, کیونکہ دیکھیں اگر بہت ساری خواتین ہیں جو گھر کے اندر اپنا گھر کا بجٹ مینیج کرتی ہیں, جو ایک بڑا خاص طور کے آج کل کے حالات کے اندر بڑا مشکل ہے اس کو مینیج کرنا. سو وہ فائنینشلی اگر آپ دیکھیں تو مینٹلی طور پہ کافی انیبلڈ ہیں اس کام کے سلسلے میں. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک دوسرے زاویے سے اپروچ کریں کہ ہم مردوں کے اینگل سے بات کریں, چاہے وہ گھر ان کے والد ہیں یا ہسبینڈ ہیں یا بیٹا ہے یا بھائی ہے. سو وہ جو گیٹ کیپر بن جاتے ہیں, تو ان کو ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہم ایک میسج دیں پازیٹیو طریقے سے کہ جی خواتین اگر فائنینشلی انیبل آپ کریں گے تو آپ ہی کا ایونچولی فائدہ ہوگا, بیکاز وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے آپ کو مدد کر سکتی لیکن ہے. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جیسے بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھلوانے چلے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے نکاح نامے پر اتنے سگنیچرز نہیں ہوتے, اس سے زیادہ بینک ڈاکیومنٹس پہ ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسا چکر؟ بالکل, اس میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, تو ایک آپ کو بایو میٹرک ویریفیکیشن اب ہر جگہ کے اوپر وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی ایپ کے اندر یہ فیچر انٹروڈیوس کر دیا ہے. سو آپ اس کے کیمرے سے ہی اپنی فنگر ٹپس کو جو ہے وہ اسکین کر سکتے ہیں اور آپ کی بایو میٹرک ہو جاتی ہے. تو انسٹنٹلی جو ہے آپ کی ویریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے. فیچر فون کے اندر اوبیسلی اس کے اندر ڈفرینٹ ہے, لیکن اب لوگ بہت سارے ایپ والی اور اسمارٹ فون کی طرف آ رہے ہیں, بٹ ان کے لیے نیچرلی آپ کو جانا پڑے گا بیکاز اس میں وہ فیچر نہیں ہے فون کے اندر. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ قریبی جو بھی ایجنٹ کیمرہ وغیرہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ کوالٹیز تو میٹر کرتی ہیں کیمرے کی. جی نہیں, کوالٹی میٹر نہیں کرتی ہے, کیونکہ دیکھیں کیمرہ سے تصویر اتارنی ہے اور آپ کو اپنی انگلیوں کے جو نشانات ہیں ان کو کرنا ہے. سو وہ ایک سرٹن آپ نے ڈسٹینس پہ رکھ کے اس کو تصویر اتار کے سبمٹ کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے. اس میں ہم بہت سارے اور بھی ایسے اقدامات جو ہے وہ کر رہے ہیں خواتین کے لیے, کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ خواتین کا جو رسپانس ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. ہمیں کیونکہ فیڈ بیک ملتا ہے, ہمارے کال سینٹرز ہیں جو پورے پاکستان سے لوگوں سے منسلک ہیں, سو وہاں پہ ہمیں کالز آتی رہتی ہیں. ہمارے جو سوشل ہینڈلز ہیں ان کے اوپر بہت سارے میسیجز آتے رہتے ہیں. تو ہمیں کافی پازیٹیو اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایز اے کمپنی, ایز اے رسپانسبل کمپنی, ہمیں مزید اس طرح کی ڈفرینٹ فیچرز اور بینیفٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرانے چاہیے تاکہ خواتین زیادہ طور پر. How is it different from like a bank credit card of bank and debit card of bank کے وہاں پہ ہڈن چارجز بھی ہوتے ہیں, سروسز چارجز بھی ہوتے ہیں, تو ادھر کچھ ایسا معاملہ ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ کو جو کریڈٹ کارڈ تو ہے نہیں, ڈیبٹ کارڈ ہے, سو وہی آپ استعمال کر رہے ہوں گے جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں, تو اس کے اوپر تو ایز سچ آپ کے چارجز. لیکن کٹوتیاں دیکھیں کچھ اوبیسلی سروس فیس ہوتی ہیں, لیکن اس کے اندر بھی کچھ ہوتی ہیں جو ہمارے مرچنٹس کے ساتھ جہاں پہ آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ارینجمنٹس ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ بہت سارے ایسے بینیفٹس ہیں جو ہم اپنے کسٹمرس کو پاس آن کرتے ہیں, اسی لیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انکریج ان کو کیا جا سکے اس سروس کو استعمال کرنے کے لیے. ایک اور چیز یہ ہے کہ آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ یہ اب یوز ہونا بہت زیادہ, جیز کیش یا مختلف کمپنیز کی اس طرح کی سروسز جو ہیں وہ کافی یوز ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور خاص طور پر لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں, وہاں پیسے دینے ہوتے ہیں, تو چلو جی مجھے جیز کیش کر دو یا مجھے کوئی اور سروس کا نام لے کے کرتے ہیں. تو اس کے اندر ساتھ ساتھ ایک آ جاتا ہے ایک ایلیمنٹ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سائبر سیکیورٹی کا, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہیکنگ کی اٹیمپٹس اور 10 طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ جو ہے وہ آپ کا سیکیورٹی لیئرڈ ہے, یا عوام اگر پیسہ رکھتے ہیں اس میں تو محفوظ ہے؟ کہ بڑی اپنے اچھا سوال پوچھا. کیونکہ ہمیں بھی یہ اندازہ ہے, کیونکہ جو ہیکرز ہوتے ہیں یا جو فراڈسٹرز ہوتے ہیں وہ آپ سے ایک سٹیپ آگے چل رہے ہوتے ہیں, تو اسی لیے ہماری جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ کانسٹنٹلی کام کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اکثر, آپ بھی اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو ایپس کے اپڈیٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ویلنریبلٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کو سیف گارڈ کیا جا سکے. پلس ہم وقتاً فوقتاً اپنے کسٹمرز کو بھی اویئر کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ایونچولی دیکھیں فون کسٹمر کے ہاتھ میں ہے, ٹرانزیکشن کسٹمر کر رہا ہے, کال ان کو آ رہی ہوتی ہے جو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا باخبر ہونا بہت ضروری ہے کہ جی یہ کیا ایک جینوئن کال ہے یا یہ کسی فراڈسٹر کی کال ہے. تو ہم وہاں پہ بھی ایک آگاہی کی مہم چلا رہے ہیں, کانسٹنٹلی چلتی رہتی ہے ہمارے سوشل ہینڈلز کے ذریعے بھی, پلس ہمارا جو کال سینٹر ہے وہ بھی کانسٹنٹلی انفارم کرتا رہتا ہے. آپ کی ہیلپ لائن ہے سوال؟ جی بالکل. اینڈ یور نمبر از یور اکاؤنٹ. یور نمبر از یور اکاؤنٹ. بالکل. اوکے, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ کہ آپ اس کے اندر کوئی مشکل وغیرہ اس حوالے سے. جی بالکل. سو اسی لیے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہر قدم کے اوپر آسانی ہی پیدا کی جا رہی ہے, اور وہ اسی لیے ہے کہ آپ اپنا جو بھی روزمرہ کا کام ہے اس کو آسانی سے اور یا بآسانی جو ہے وہ. اچھا, یہ صرف اربن کے لیے ہے یا دیہی علاقوں میں بھی؟
نہیں، یہ صدف دیہی علاقوں میں تو بہت زیادہ ہے، اور ہم اس کے اوپر اور زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. ہم نے تقریباً 50 دیہات، گاؤں، گوٹھ وہاں پہ جا کے خواتین کو ان کے ساتھ ایک آگاہی کی مہم کی ہے. وہاں پہ ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کو ایک ایونٹ کرتے ہیں، اس میں ان کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مالیاتی ادارے کی جو سروسز ہیں ان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، اور کس طرح وہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو امپاور کرنا بڑا ضروری بہت ضروری ہے، اور اسی کی طرف ہمارا سارا جو ہے اس وقت فوکس ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ اسد رضوی صاحب، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آئی ایم شیور کہ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا، بیکاز لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے اور آسانی سے وہ فنڈز ادھر ادھر ٹرانسفر کر سکیں. میں چاہتی ہوں ایک کارڈ ایسا بھی بنے جس پر ڈسکاؤنٹ ہی ڈسکاؤنٹ ہو. اب آپ کے جو کریڈٹ کارڈ ہے اس پہ 8 سے 15% پہ آ گئے ہیں وہ لوگ جب آپ چارج کریں گے، تو کوئی ایسا کارڈ بنے جس پہ بہت سارا ڈسکاؤنٹ ہو. میں وہ کارڈ لینے کو تیار ہوں. اتنا دکھ ہوتا ہے آپ کہیں پہ جائیں اور کچھ چائے کافی یا کسی مقصد کے لیے، اور اینڈ میں آپ اپنا ہر طرح کا کارڈ ٹرائی کر لیں ڈسکاؤنٹ کے چکر میں، تو وہ کہیں گے اچھا یہ والا کارڈ جو ہے اس پہ نہیں ہے، دوسرے والے پہ ہے. بینک ہے لیکن اس کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، یا پھر ہماری مشین جو ہے نا آپ کا یہ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہو. اچھا، کچھ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں.